مجبور ہونے کا حق صرف اور صرف ایک عورت کو ہے، یہ حق کسی بھی مرد کو حاصل نہیں ہے۔ دوستو، میں ہوں راہیل انجم اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف آف بکس، کتابوں کی زندگی۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میرا ایک دوست اٹلی سے آیا اور اس کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، تو میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے اٹلی کے جو ہے وہ کلچر کے متعلق بتاؤ، وہاں کی عورتیں اور مرد بچوں کا بیہیویئر کیسا ہے، وہ لوگ کیسے ہیں۔ جب ہماری بات بہت زیادہ آگے بڑھی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہاں کی جو عورت ہے وہ بڑی مصروف زندگی گزارتی ہے۔ میں بڑا حیران پریشان ہوا، میں نے کہا کس طرح سے بڑی مصروف زندگی ہے، ذرا مجھے بتائیں۔ تو دوستو، اس نے مجھے بتایا، اس نے مجھے حیران کر دیا اور حیرانگی کے ساتھ مجھے پریشان کر دیا، کیونکہ میرے ذہن میں صرف اور صرف مشرقی عورت کے تاثرات ہیں۔ میں مشرقی عورت سے واقف ہوں، مشرقی عورت کو جانتا ہوں، کیونکہ میں نے کبھی بھی یورپ میں وزٹ نہیں کیا، تو میں یورپ کی جو عورتیں ہیں ان سے متعلق جو ہے وہ آپ کو نہیں شاید گائیڈ کر سکتا، شاید کسی کتاب سے۔ لیکن جب بھی آپ کسی کے کلچر کی بات کریں، کسی کے بیہیویئر کی بات کریں، لوگوں کے رہن سہن کی بات کریں، تو میرے خیال سے کتاب شاید آپ کو جو ہے وہ سطحی چیزیں بتا دے، لیکن جب تک آپ اس کلچر سے ہو کر نہ آئیں، ماحول سے ہو کر نہ آئیں، تو میرے خیال سے آپ اس کی گہرائی کو نہیں جان سکتے۔ آپ کو کتاب جو ہے اس کلچر کا بتا تو دے گی، لیکن اس کلچر میں ان لوگوں کا بیہیویئر کس حد تک ہے، شاید کوئی بہت ہی بہترین مصنف ہو جو اپنے الفاظ کی بلندی سے آپ کو جو ہے مکمل طور پہ آپ کو وہ کلچر ان کا ایسے بتائے کہ جیسے آپ کے سامنے وہ سارے مخاطب ہیں اور سارا رول پلے آپ کے سامنے جس طرح ایک مووی کا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہو۔ یہ کسی بہت ہی بہترین مصنف کا کام ہے۔ لیکن اس نے جب مجھے بتایا تو میں بڑا پریشان ہوا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہتا ہے کہ یورپ کی عورت، اس نے اٹلی کے ساتھ یورپ کا لفظ استعمال کیا، اس نے کہا کہ بہت مصروف زندگی گزارتی ہے۔ میں نے کہا کس طرح سے؟ کہتے ہیں کہ جو ہمارے یہاں مردوں کا حساب ہے، ہمارے یہاں مرد اٹھتے ہیں صبح کے وقت، خاص طور پہ گاؤں کے یا شہر کے مرد اٹھتے ہیں کے ساتھ ظاہر ہے ہماری جو گھریلو عورتیں بھی اٹھتی ہیں، اٹھتا ہے بیچارہ اور اٹھ کے صبح اگر اس نے کہیں دور جانا ہے اپنی جاب کے لیے تو اس نے صبح سویرے اٹھنا ہے، سردی ہے گرمی ہے وقت پہ اٹھنا ہے، کھانا کھانا ہے، تیار ہونا ہے اور نکل جانا ہے۔ اور ہماری جو خواتین ہوتی ہیں، خاص طور پہ پاکستان کی خواتین کی بات کر سکتے ہیں، تو یقیناً وہ اپنے گھروں کے چھوٹے موٹے کام جو بھی ہیں، چھوٹے ہیں بڑے ہیں جس طرح کے بھی ہیں، وہ کر کے کچھ نہ کچھ انہیں ریسٹ کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن جو ہمارے پاکستان کے مرد حضرات ہیں، وہ اگر آفس سے بھی آئے ہیں یا کسی کام سے بھی آئے ہیں تو ان کے ذہن میں صرف اور صرف آپ دیکھیں گے، خاص طور پہ عورتیں یقیناً اس چیز کو جانتی ہیں، یا وہ لوگ جو جاب کر رہے ہیں یا جن کا بہت بڑا بزنس ہے، وہ اس بات کا جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ گھر آ کر بھی گھر میں نہیں ہوتے، وہ جو ہے آفس کے ہی کسی کام میں کھوئے رہتے ہیں یا بزنس کے ہی کسی معاملے میں کھوئے رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے عام طور پہ ہمارے پاکستانی جو مرد ہیں وہ اسی وجہ سے گھروں میں لڑائیاں مسائل اور معاملات ہوتے ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہمیں وقت نہیں دیا جاتا۔ مرد جو ہے وہ اپنے آفس کی، اپنے کام کی، اپنی دکان کے، اپنے بزنس کے معاملات کو بھی اپنے گھر میں لے آتا ہے اور وہ معاملات بگڑتے ہیں۔ یہی ساری صورتحال ہے مغرب میں۔ وہاں عورتیں کرتی کیا ہیں؟ صبح اٹھتی ہیں، اس نے اٹھ کے سب سے پہلے اپنا ناشتہ تیار کرنا ہے، پھر اپنے جو ہے وہ شوہر کا، پھر اپنی تیاری پہ کرنی ہے۔ یہ میں سٹوری آپ کو اپنے کزن نے جو بتائی، میرے دوستوں نے جو بتائی، میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں جو وہ بتاتے ہیں۔ تو وہ اٹھتی ہے، تیار ہوتی ہے، اپنے بچوں کا اپنا کھانا تیار کرتی ہے، اس کے بعد شوہر اس کا کسی اور آفس میں کام کرتا ہے، کسی اور ایریے میں کام کرتا ہے، وہ وہاں کی طرف موو ہو جاتا ہے اور وہ خود کسی اور دفتر کی طرف موو ہو جاتی ہے اور جا کے کام کرتی ہے۔ اب وہ عورتیں جو ہے ان میں سے اکثر انہوں نے جب چھٹی کا ٹائم ہونا ہے بچوں کا، ٹھیک ہے، تو اگر لنچ کے دوران ہی وہ چھٹی ہو رہی ہے تو انہوں نے آفس سے نکلنا ہے، بچوں کو جو ہے اسکول سے ریسیو کرنا ہے اور جا کے گھر بھی چھوڑ کے آنا ہے، اور پھر وہاں سے انہوں نے اپنے آفس دوبارہ جانا ہے۔ پھر وہاں سے وہ عورتیں نہ صرف یہ کہ اپنے دفتر کا سارا دن کام انجام دیتی ہیں، پھر وہاں سے وہ عورتیں رات کو جو ہے گھر آتی ہیں اور گھر آ کے ڈنر بھی تیار کرتی ہیں اور اپنے بچوں کا جو اسکول کا کام ہے وہ بھی کرواتی ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی جو ہے وہ ان کے لیے چیلنج والی لائف ہوتی ہے یہ یورپ کی عورت کی۔ لیکن ہمارے پاکستان کی جو عورتیں،
ان کو یہ آزادی بڑی جو ہے وہ خوبصورت لگتی ہے، بہت ہی بہترین لگتی ہے۔ اب جو میرے دوست نے جو بات کی وہ کہتا ہے، اس نے تو ویسے پنجابی میں یہ بات کی، لیکن میں آپ کو بڑے ادب کے جو ہے وہ دائرے میں رہ کے یہ بات بتاؤں۔ اس نے اس طرح سے کہا، وہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی جب میں یہاں آتا ہوں اور عورتوں کو عورت مارچ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں اور عورتوں کو اپنے حقوق مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورتوں کو واقعی میں بہت سے حقوق حاصل نہیں ہیں، ان کے جو حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، قتل ہو رہا ہے، صدیوں سے ہو رہا ہے، لیکن وہ بہت سے ایسے حقوق ہیں جو شاید ایسے بھی حقوق ہیں جو شاید نہیں جو ہے وہ شاید وہ مانگنے چاہیے، لیکن وہ مانگتی ہیں۔ وہ شاید یورپ کی جو خواتین کو اپنا رول ماڈل مان کے مانگتی ہیں، لیکن شاید مشرق کے اس کلچر میں وہ جو ہے حقوق وہ سماتے نہیں ہیں۔ لیکن جو میرے دوست نے بات کی وہ بڑی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں یہاں آتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ گھروں میں رہتی ہیں، محفوظ رہتی ہیں، گھروں کے چھوٹے موٹے کام ٹھیک ہے بڑے بھی ہوتے ہیں، صفائی کر دی، کھانا بنا دیا، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ وہاں کی عورتیں بھی کرتی ہیں۔ تو یہاں کی عورتوں کو ایسے کون سے حقوق چاہیے جو انہیں حاصل نہیں ہیں؟ وہاں کی عورت صبح 8 بجے اٹھتی ہے اور رات کے 8 بجے تک، 9-10 بجے تک وہ گھر کے کام، باہر کے کام کرتی ہے، اور یہ یہاں ہماری پاکستان کی عورتیں صرف اور صرف اپنے گھر کا کام کرتی ہیں اور احسان بھی جتلاتی ہیں، باتیں کرتی ہیں اور پھر اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کرتی ہیں۔ آیا یہ آزاد ہیں؟ آیا ان کو زیادہ حقوق حاصل ہیں؟ ان کی پرسکون زندگی ہے یا وہ پرسکون زندگی ہے؟ اور پھر اس نے جو آگے اور بات کی وہ زیادہ جو ہے وہ پریشان کن تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس ساری صورتحال کی وجہ سے، ان سارے معاملات کی وجہ سے وہاں کا فیملی کلچر انتہائی متاثر ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ پہلے تو شادی سے پہلے وہ لوگ لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں، جب لیونگ ریلیشن شپ سے وہ اگر شادی کی طرف آگے تو چند سال جو ہے وہ شادی کے ساتھ گزارے اور یا پھر 2 بچے کیے، اس کے بعد ڈیورس۔ ہوتا گیا ہے کہ نہ ہی بیوی کو شوہر پہ یقین ہوتا ہے اور نہ ہی شوہر کو بیوی پہ یقین ہوتا ہے۔ یہ اس کلچر کی بات ہم کر رہے ہیں جس کو ہم رول ماڈل سمجھتے ہیں، اور وہاں طلاق کی شرح آپ کو جو ہے انتہائی زیادہ ملے گی۔ اگر آپ لوگ واقف ہیں اگر آپ یورپ کے کلچر سے، تو وہاں طلاق کی شرح بہت ہی زیادہ ہے۔ بہت سے مصنف ہیں جو اپنی کتابوں میں بتاتے ہیں کہ ہمارا کلچر ختم ہو رہا ہے، ہم ڈوبتے جا رہے ہیں۔ یہ میں آپ کو ویسٹ کے جو رائٹر ہیں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنے کلچر کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں بچ رہا، روز بہ روز ان کا کلچر ڈوبتا جا رہا ہے۔ تو یہ میرے جو ہے وہ دوست نے مجھے بتایا، اور آپ خود جو ہے میں یقیناً اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا کہ آپ جب بھی اپنا کمپیئر کرتی ہیں ہماری خواتین ویسٹ کی عورتوں کے ساتھ، تو وہ ان کی اس طرح کی جو لائف ہے، جو جس طرح ان کا پروسیس چل رہا ہے، وہ ان کو بھی مد نظر رکھیں۔ آپ اپنے جائز حقوق کا تو مطالبہ کریں، لیکن کون سے حقوق کا مطالبہ کرنا ہے شاید عورتوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ اچھا، آج جو میں آپ کو کتاب ایک بتاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کا جو موضوع ہے، کتاب کا ٹائٹل آپ پڑھیں گے تو شاید آپ کو لگے گا کہ کتاب کا جو اندر جو سارا مسودہ ہے وہ شاید اس کی کتاب کے نام سے جڑتا نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے یقیناً پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کے اندر جو کچھ موجود ہے وہ اس کے نام سے بھی بالکل جو ہے وہ ملتا جلتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے مشرق و مغرب کے دکھ تھے زخم۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں مظہر جاوید شوقی صاحب۔ مظہر جاوید شوقی صاحب جو ہے وہ ہالینڈ میں رہتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں بھی سوال ہوگا کہ پاکستانی رائٹر ہالینڈ میں آئے، اس وجہ سے کہ پاکستان سے انہوں نے کوچ اس لیے کی، انہوں نے خود بھی بتایا ہے کتاب میں کہ میں پاکستان کے حالات سے اس طرح سے مایوس ہوا اور روزگار چلانا ہے، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھی بھرنا ہے، تو اس لیے میں نے پاکستان کو چھوڑا۔ یہ ایک موضوع ہے۔ پاکستان یقیناً جو ہے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ قدرتی طور پہ تو رہنے کی جگہ ہے، لیکن ہمارے سیاستدانوں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کو رہنے کی جگہ نہ چھوڑا جائے۔ مظہر جاوید شوقی صاحب نے اس کتاب کا نام رکھا مشرق و مغرب کے دکھ تھے زخم۔ اس کتاب کا جو اصل انہوں نے موضوع ٹاپک جو رکھا ہے وہ ہے عورت۔ انہوں نے 2 قسم کی عورتوں کو جو ہے وہ واضح کیا۔
دو قسم کی عورتوں کو بتایا، ایک عورت لیکن اس کے دو چہرے، وہ اگر مشرق میں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اگر وہ مغرب میں ہے تو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مشرق میں ہے تو اس کے حقوق، اس کی آزادی کو کس طرح سے پامال کیا گیا ہے صدیوں سے، ان کو کن حقوق سے جو ہے وہ دور رکھا گیا۔ اور اگر وہ مغرب میں ہے تو آزادی کے نام پہ، حقوق کے نام پہ اس کس طرح سے جو ہے اس کے کپڑے اتارے گئے، اس کی عزت و ناموس کو ختم کیا گیا۔ اس کتاب میں مشرق اور مغرب کا جو عورت کے متعلق تصور صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، جو آج بھی موجود ہے، اس کتاب میں اس کو مکمل طور پر سمیٹ کے مظہر جاوید شوقی صاحب نے بیان کیا ہے، اور مظہر جاوید شوقی صاحب نے اس کے اوپر انتہائی افسوسناک صورتحال بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ مشرق میں عورت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مشرق میں عورت کے حقوق کس طرح سے سلب کیے جا رہے ہیں، اور مغرب نے عورت کو کس طرح سے جو ہے وہ باندھی بنا کے رکھا، کس طرح سے عورت یہاں لونڈیوں کی شکل میں بکتی رہی، مشرق میں کس طرح سے اسے کنیزوں کے طور پہ استعمال کیا گیا، اور مغرب نے عورت کو جو ہے وہ کس طرح سے کلیسا یا آپ کہہ سکتے ہیں ہندوستان میں عورت کے کس طرح سے داسیوں کی شکل میں رکھا گیا۔ یہ ساری صورتحال کو اس کتاب میں بہت ہی خوبصورت انداز سے بیان کیا گیا، اور عورت کے حقوق کو کس طرح سے جو ہے واضح کیا۔ ایک چیز میں آپ کو ضرور بتاؤں، اس کتاب میں جو ایک اہم ترین ٹاپک جس کو ڈسکس کیا مظہر جاوید شوقی صاحب نے، وہ ہے تو مذہب سے ریلیٹڈ، کیونکہ مذہب جو ہے وہ تعین کر رہا ہے کہ آیا عورت اور مرد کے حقوق برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ ویسے اگر ہم دیکھیں تو فیمنزم جو ہمارے پاس ایک ازم ہے، ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، جو آج کل بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے، فیمنزم بھی ہے، تو وہ تو یقیناً عورت اور مرد کے حقوق کو برابر ہی شمار کرتا ہے۔ لیکن ہمارے بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو یقیناً اگر مذہب کی تعلیم سے واقف ہیں تو وہ بھی جانتے ہوں گے کہ مذہب نے عورت اور جو مرد ہے اس کے اندر بہت سی خلا جو ہے وہ پیدا کی۔ بہت سے ایسے مذہب ہیں جنہوں نے عورتوں کی جو ہے وہ عزت، عورتوں کے حقوق کو پامال کیا، جس میں عورتوں کو جوتی تک قرار دیا کہ یہ تو ایسے ہے جیسے پاؤں کی جوتی ہے۔ لیکن اسلام جب آیا تو اسلام نے عورت کو عزت اور شرف بخشا۔ دوستو، شاید ہی یہ دوست جانتے ہوں، ہمارے ملا حضرات بتاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ عورت اور مذہب کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں۔ عورت اور مذہب، عورت اور مرد جو ہے وہ برابر ہیں۔ یہ جو جنگ ہے وہ نہ ہی عورت اور مذہب کی ہے، نہ ہی عورت اور مرد کی ہے۔ آپ اب سوچیں گے کہ آیا واقعی میں عورت اور مرد برابر ہیں؟ تو یقیناً عورت اور مرد برابر ہیں۔ آپ کس لحاظ سے کہیں گے کہ عورت اور مرد برابر نہیں ہے؟ جنسی لحاظ سے کہیں گے کہ آپ اگر جنسی لحاظ سے کہتے ہیں تو ایک وقت تھا جب عورتوں کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن وہاں اپاہج مردوں کو تو حق حاصل تھا۔ اگر آپ جنسی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو آپ یا جسمانی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ایک چلنے پھرنے والا شخص اور ایک اپاہج لولا لنگڑا تو برابر نہیں ہو سکتے، ایک اندھا بھی برابر نہیں ہو سکتا، ایک اندھا مرد اور ایک دیکھنے والا مرد برابر نہیں ہے۔ آپ اگر صرف اور صرف جسمانی لحاظ سے بات کریں گے تو آپ جنسی لحاظ سے عورت اور مرد کو کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ عورت پیچھے ہے اور مرد جو ہے وہ اس سے آگے ہے؟ یقیناً اسلام نے مرد کو افضل قرار دیا، وہ صرف اور صرف اس لیے کہ مرد عورت کا محافظ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اسے افضل صرف اور صرف اس لیے قرار دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عورتوں کو داسیاں بنا لیں، آپ عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں، آپ انہیں کنیزیں بنا لیں، ان کے حقوق سلب کریں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام نے عورت کو ہمیشہ عزت، شرف بخشا ہے، ہر روپ میں، چاہے وہ بیوی ہے، چاہے وہ ماں ہے، چاہے وہ بیٹی ہے، چاہے وہ بہن ہے۔ لہٰذا میرے دوستو، یہ جو سوچ ہے تقسیم والی، عورت اور مرد کی تقسیم، عورت اور مرد کی جنسی لحاظ سے تو تقسیم ہے ہی، ٹھیک ہے، یقیناً، لیکن ان کے حقوق کے لحاظ سے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بہت سے حقوق حاصل نہیں ہیں، اس سے ہمیں جو ہے خود کو روکنا چاہیے، خود کو ہم اپنی سوچ کو مثبت رکھنا چاہیے، اپنی سوچ جو ہے وہ عورتوں سے متعلق بہترین کرنی چاہیے۔ امید ہے دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میں آپ کو ضرور بالضرور جو ہے وہ کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو
ضرور ضرور پڑھیں. یہ کتاب آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگی. اور آج کی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے اس شعر کے ساتھ کہ ہمیں نیچے اتار لیں گے لوگ، ہمیں نیچے اتار لیں گے لوگ، عشق لٹکا رہے گا پنکھے سے. فی امان اللہ. بہت شکریہ.